یہ 40 احادیث ہمارے پاس ہیں، ایک ایک کر کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ اب رحم کیا ہے؟ مہربانی ہے، نرمی ہے۔ جو لوگوں کے ساتھ نرمی نہیں کرتا، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ترس نہیں کرتا لوگوں کے اوپر، تو اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا، اللہ بھی اس پر ترس نہیں کرتا۔ بعض لوگ ظالم ہوتے ہیں نا، جی بہت ظالم ہوتے ہیں، وہ کسی غریب مسکین کو اور زیادہ نچوڑتے ہیں، زیادہ دباتے ہیں، زیادہ ان سے کھاتے ہیں، تو اللہ پاک ایسے بندے کو کبھی نہیں بخشتے، اس پر بھی رحم نہیں ہوتا۔ جیسے اس نے رحم نہیں کیا، جیسے مہربانی نہیں کی، اسی طرح اس پر بھی یہی ہوگا۔ تو جب بھی کوئی کمزور بندے کو دیکھیں تو اس کے اوپر کوشش کریں کہ رحم ہو، آسانی ہو۔ مجھے سمجھ تو گئے آتا بیٹا؟ ہے، میں دیکھتی بھی کوشچن انشاءاللہ آخر میں جو پوچھیں گے آپ آخر میں۔ اوکے، اب نیکسٹ کیا حدیث ہے؟ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں نہ جائے گا۔ چغل خور کون ہوتا ہے؟ کہ ایک کی بات دوسرے کی تیسرے کے پاس لے کے جانا، یہ چغلی ہے، یعنی برائیاں بیان کرتے رہنا، کسی کی برائیاں بیان کرنا، یعنی دل میں دشمنی سمجھ لینا، اس کے ساتھ پرسنل ہو جانا، یہ سب چغل خوری میں آتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو پھیلانا، جھوٹی باتوں کو پھیلانا، ٹھیک ہے، جس کا فائدہ کوئی نہ ہو، اکثر عورتوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اکٹھی بیٹھتی ہیں تو ان کو آرام نہیں آتا، پھر وہ شروع ہو جاتی ہیں، کوئی اپنی بھابھی کی کر رہی ہے، کوئی اپنی بہن کی چغل خوری کر رہی ہے، کوئی بھائی کی کر رہی ہے، کوئی چاچے کی کر رہی ہے، کوئی کس کی۔ مردوں میں بھی ہوتا ہے لیکن عورتیں زیادہ اس میں ملوث ہیں، تو جنت میں نہیں جائے گا۔ کتنی بڑی سزا ہے اس کی۔ یعنی مسلمان تو جنت میں جائے گا لیکن چغل خور نہیں جائے گا۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی چغل خوری کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، چغل خوری بھی کرتے ہیں، پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی سزا جہنم کاٹ کے پھر جنت میں جائے گا۔ سمجھ گئے؟ اب جہنم میں 10 منٹ یا 1 سیکنڈ بھی جانا یہ کوئی آسان کام تو تھوڑا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، چغل خوری سے۔ آگے کیا ہے جی؟ نیکسٹ، لا يدخل الجنت قاطع، رشتے کو توڑنے والے جنت میں نہیں جائے گا۔ جو رشتے کو توڑتا ہے وہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ آج کل ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ حدیث ہمیں سامنے رکھ کے ایسے کام کرنے چاہیے کہ اگر ہم کسی رشتہ داری کو توڑ دیں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا کہ ہم جنت سے محروم ہو جائیں گے، اور جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اس کا بھی وہی مطلب ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود بھی وہ رشتوں کو توڑتا ہے اور وہ جہنم میں جاتا ہے، پہلے جہنم میں سزا کاٹے گا پھر جنت میں جائے گا۔ صاف پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے، لیکن جہنم کی سزا کاٹنی کون سی آسان ہے؟ خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے نا، تو اس لیے
اس پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ کبھی بھی ہم جب بھی سامنے مخالف سے بڑی بات آ جائے، رشتہ داروں سے بڑا نقصان ہو جائے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رشتہ نہ کاٹے، رشتے نہ ٹوٹے۔ کوئی دوسری حدیث میں آتا ہے کہ کوئی توڑتا ہے تم جوڑو، کوئی تمہیں محروم کرتا ہے تمہیں اس کو دو۔ تو اس طرح کی حدیثیں بھی ہیں۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو جوڑ دیں آپس میں۔ آج کل لوگ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، فلانا تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، فلانا تم اس کی تعریف کرو کہ تمہارے بارے میں اچھی باتیں کر رہا تھا۔ وہ آپس میں اگر خفا پریشان ہیں، آپس میں وہ ناراض ہیں، تو ان کی تعریف کر دو تاکہ ان کے دل میں محبتیں پیدا ہوں۔ ایک دوسرے کی تعریفیں کر دی تو کیا جائے گا آپ کا؟ تو ایک دوسرے کی نفرتیں ڈال دی تو تم جہنم میں جاؤ گے، چغل خوری میں بھی چلے جاؤ گے۔ سمجھ گئے بیٹا؟ جی انکل۔ اللہم لک